بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجر میں 25 گنا اضافہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل فی جماعت تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو اس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو 25 درجہ المضاعف ہوتی ہیں، بڑھا دی جاتی ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجے تک پہنچا دیتا ہے، پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، تو جو قدم بھی رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ فائدہ: پہلی حدیث میں 27 درجے کی زیادتی بتائی گئی تھی اور اس حدیث میں 25 درجے کی۔ ان دونوں حدیثوں میں جو اختلاف ہوا ہے علماء نے اس کے بہت سے جوابات تحریر فرمائے ہیں جو شروع حدیث میں مذکور ہے۔ من جملہ ان کے یہ ہیں کہ یہ نمازیوں کے حال کے اختلاف کی وجہ سے ہیں کہ بعضوں کو 25 درجے کی زیادتی ہوتی ہیں اور بعضوں کو اخلاص کی وجہ سے 27 کی ہو جاتی ہیں۔ بعض علماء نے نماز کے اختلاف پر محمول فرمایا ہے کہ سری نمازوں میں 25 ہیں اور جہری میں 27 ہیں۔ بعض نے 27 عشاء اور صبح کے لیے بتائے ہیں، فجر کے لیے، صبح اور فجر کے لیے، کہ ان دونوں نمازوں میں جانا مشکل معلوم ہوتا ہے، اور 25 باقی نمازوں میں۔ بعض شراح نے لکھا ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش بڑھتی ہی چلی گئی، جیسا کہ اور بھی بہت سی جگہ اس کا ظہور ہے، اس لیے اول 25 درجہ تھا، بعد میں 27 ہو گیا۔ بعض شراح نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ثواب پہلی حدیث سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں یہ ارشاد نہیں ہے کہ وہ 25 درجے کی زیادتی ہے، بلکہ یہ ارشاد ہے کہ 25 درجہ المضاعف ہوتی ہے، جس کا ترجمہ 2 چند اور 2 گنا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ 25 مرتبہ تک 2 گنا اجر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس صورت میں جماعت کی ایک نماز کا ثواب 3,35,54,432 درجہ ہوا۔ حق تعالیٰ شانو کی رحمت سے یہ ثواب کچھ بعید نہیں، اور جب نماز کے چھوڑنے کا گناہ ایک حقبہ ہے جو پہلے باب میں ذکر گزرا، تو اس کے پڑھنے کا ثواب یہ ہونا قرین قیاس بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ارشاد فرمایا کہ یہ تو خود ہی غور کر لینے کی چیز ہے کہ جماعت کی نماز میں کس قدر جو ثواب اور کس طرح حسنات کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے محض نماز کی نیت سے مسجد میں جائے تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی کا اضافہ اور ایک خطا کی معافی ہوتی چلی جاتی ہے۔ بنو سلمہ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، ان کے مکانات مسجد سے دور تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب ہی کہیں منتقل ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہیں رہو، تمہارے مسجد تک آنے کا ہر قدم لکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے نماز کو جائے وہ ایسا ہے جیسا کہ گھر سے احرام باندھ کر حج کو جائے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور فضیلت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھ چکا تو اس کے بعد جب تک مصلی پر رہے فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے مقبول اور معصوم بندے ہیں، ان کی دعا کی برکات خود ظاہر ہیں۔ محمد ابن سماع رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ عالم ہے جو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ 103 برس کی عمر میں انتقال ہوا، اس وقت 200 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مسلسل 40 برس تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، صرف ایک مرتبہ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا ہے اس کی مشغولی کی وجہ سے تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی تھی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری جماعت کی نماز فوت ہو گئی تھی، تو میں نے اس وجہ سے کہ جماعت کی نماز کا ثواب 25 درجہ زیادہ ہے اس نماز کو 25 دفعہ پڑھا تاکہ وہ عدد پورا ہو جائے۔ تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ محمد 25 دفعہ نماز تو پڑھ لی مگر ملائکہ کی آمین کا کیا ہوگا؟ ملائکہ کی آمین کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی احادیث میں یہ ارشاد نبوی آیا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے تو ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ جس شخص کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہو جاتی ہیں اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو خواب میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔
مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قصے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جماعت کا ثواب مجموعی طور سے جو حاصل ہوتا ہے وہ اکیلے میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا، چاہے 1000 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لے۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ اس آمین کی موافقت ہی صرف نہیں بلکہ مجمع کی شرکت، نماز سے فراغت کے بعد ملائکہ کی دعا جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، ان کے علاوہ اور بہت سی خصوصیات ہیں جو جماعت ہی میں پائی جاتی ہیں۔ ایک ضروری امر یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی اس دعا کا مستحق جب ہی ہوگا جب نماز بھی ہو، اور اگر ایسے ہی پڑھی کہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی گئی تو پھر فرشتوں کی دعا کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔